اس کی شادی کو 3 مہینے گزر گئے۔ اس کو آہستہ آہستہ ہر آنے جانے والی عورت کی نظر میں ایک سوال واضح نظر آنے لگا تھا، اور وہ سوال اولاد کا تھا۔ کوئی نہ کوئی عورت روز آتی اور اس کی ساس کے کان میں اولاد کی بات ڈال کر چلی جاتی۔ ساس اور بیاہ شدہ 2 نندیں، جن کا 3 مہینے تک تو یہ رویہ بہت محبت بھرا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی باتوں باتوں میں اس کو طنز کرنے لگی تھیں۔ وہ چپ چاپ سہ جاتی۔ وہ ان کے رویے پر حیران تھی۔ ابھی 3 مہینے ہی تو گزرے تھے، کون سا 3 سال گزر گئے تھے جو اس طرح وہ بے صبرے ہو رہے تھے۔ اس نے رات کو فرحان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، جو سارا دن آفس میں ہوتا تھا اور گھر کے اس ہنگامے سے بے خبر تھا۔ فرحان، سب بچوں کے بارے میں سوال کرنے لگے ہیں۔ ابھی 3 مہینے ہی تو ہوئے ہیں، اور ویسے بھی یہ سب میرے یا آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آتے ہی اس گھر کو بچوں کی کلکاریوں سے بھر دیتی۔ وہ قدرے سنبھل سنبھل کر الفاظوں کا چناؤ کر رہی تھی کہ کہیں شوہر کو برا نہ لگ جائے۔ فرحان جو بھی کھانا کھا کر فری ہوا تھا، سدرا کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، خیر تم فکر نہ کرو، میں امی سے بات کروں گا۔ اس نے سدرا کو اداس چہرہ دیکھ کر 2 حرفی تسلی دی تو وہ خاموش ہو گئی، اور پھر وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ زندگی سدرا کی بے اولادی کی وجہ سے مزید تنگ ہوتی چلی گئی۔ پہل تو فرحان اس کا ساتھ دیا کرتا، مگر اب وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ ہر بات پر چڑنا اور غصہ کرنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ سدرا جو ایک معصوم اور محبت کرنے والی لڑکی تھی، سب کے بدلتے رویے دیکھ کر سسک کر رہ جاتی۔ ساس نندے اٹھتے بیٹھتے اس کو بے اولادی کے تانے دیتی۔ وہ خاموشی سے سب سنتی اور کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ اس کے سجدے اور اس کی عبادتیں بڑھنے لگی تھیں۔ نمازیں وہ پہلے بھی پابندی سے پڑھتی تھی، مگر اب وہ تہجد گزار بن گئی تھی۔ سجدے طویل ہو گئے تھے۔ اسے اپنے پروردگار پر پختہ یقین تھا، جس نے اس کو اس آزمائش میں ڈالا تھا وہی نکالنے کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ اور پھر یوں وقت گزرتا گیا۔ اس کی شادی کو 5 سال گزر گئے، مگر اس کا خدا پر سے یقین نہیں ڈگمگایا تھا، مگر اس کے ساتھ جڑے لوگ اس کے وجود سے مایوس ہو چکے تھے، جو اب اس کے پیروں سے زمین کھینچ لینے کی تدبیریں سوچ رہے تھے۔ بیٹا میری بات مانو، دوسری شادی کر لو۔ کب تک اس بانچ عورت سے امیدیں لگا کر بے اولادی کی زندگی جیتے رہو گے؟ نائلہ بیگم نے کام کرتی سدرا کو دیکھ کر ناگواریت سے کہا۔ ساس کی بات سن کر وہ ساکت سی رہ گئی، پھر اپنی بے بسی پر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو دی۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی۔ فرحان کو ماں کی بات 100% درست لگی تو اس نے دوسری شادی کے لیے حامی بھر لی۔ سدرا کا دل شوہر کے جواب پر ٹوٹ کے بکھر گیا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے شوہر کی طرف دیکھا اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے نائلہ بیگم بیٹے کے جواب پر نہال سی ہو گئی تھیں اور آگے کے عمل کے بارے میں سوچنے لگیں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ ساس اور نندے نہال ہوتے نہیں تھک رہی تھیں۔ وہ خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے سب کچھ اپنے مقدر کا لکھا مان کر قبول کر لیا تھا۔ فرحان حیرت سے اسے دیکھتا، جس نے ایک بار بھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ شادی مت کرو، جس نے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا تھا، روئی نہیں تھی، کرلائی نہیں تھی، ورنہ عورت کے لیے سوتن سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ وہ حیران تھا اس کے صبر پر۔ کیسی عورت تھی جو کتنے سکون سے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کو سونپ رہی تھی۔ تمہیں دکھ نہیں ہو رہا؟ وہ الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی جب فرحان کی آواز اس کو ساکت کر گئی۔ کس بات کا دکھ؟ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے جائے انجان بنی۔ میری دوسری شادی کا دکھ؟ اور کس بات کا؟ اسے سدرا کی مسکراہٹ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا صبر اس کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ سدرا اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ فرحان، انسان ہر چیز سے لڑ سکتا ہے مگر اپنے مقدر سے نہیں۔ اگر میرے مقدر میں سوتن کا دکھ لکھا ہے تو میں چاہ کر بھی اس دکھ سے خود کو الگ نہیں کر سکتی، اور اگر میری اس قربانی سے اس گھر کو خوشیوں اور آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا جائے تو مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟
وہ پرخلوص لہجے میں کہتی اس کو لاجواب کر گئی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر حیرت زدہ تھا۔ وہ عام نہیں تھی، بہت خاص لڑکی تھی۔ اس کے دل نے تسلیم کیا تھا۔ تم میری بہت صابر بیٹی ہو، دیکھنا اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا بیٹی، دیکھنا تمہارا صبر رائے گا نہیں جائے گا، میرا پروردگار جلد ہی تمہاری گود بھی بھر دے گا۔ زبیدہ بیگم جو بیٹی سے ملنے آئی تھی، داماد کی دوسری شادی کا جان کر دکھ و بے بسی سے بیٹی کو گلے سے لگائے تسلیاں دے کر اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ماں کے کندھے پر جذب ہو رہے تھے۔ ماں کو دیکھ کر سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ چپ ہو جاؤ میری بچی، یوں رو کر خود کو ہلکان مت کرو۔ وہ اوپر والا بڑا کارساز ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں بہت بلندی تک پہنچائے گا بیٹا، بس برداشت سے کام لینا، آنے والی اپنی سوتن سے اچھے سے رہنا، اس کا خیال رکھنا، کیا معلوم خدا اس کے صدقے ہی تمہاری گود بھر دے۔ وہ بیٹی کو ڈھیروں نصیحتیں کر کے رخصت ہو گئی تھیں۔ سدرا نے ماں کی باتیں اپنے پلو سے باندھ لیں۔